قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے۔ تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، ان کو مجازاً غیب کہا جاتا ہے، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ تو لامحدود علم جاننے والا ہے۔ تو اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے، سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے، اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر، اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر، اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا۔ تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم عالم قرآن اور عالم الکتاب، پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی روشن ہے۔ لاہور سے آنے والا شخص کسی لاہوری کے سامنے کہے کہ لاہور میں تو مچھلی نہیں ملتی، تو وہ لاہوری یہی کہے گا نا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے؟ اتنی بڑی اب میں لفظ کیا بولوں، تہمت، اتنی بڑی بات تم لاہور کے لیے کہہ رہے ہو، لاہور دیکھا ہے؟ کہنے نہیں لاہور پورا تو نہیں دیکھا۔ جو کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، انہوں نے شہر علم کا دروازہ دیکھا ہے۔ اگر وہ شہر علم کا دروازہ دیکھ لیتے تو پھر یہ سوال نہ کرتے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مدینۃ العلم، شہر علم، یونیورسٹی، جہاں تمام علوم پڑھائے جائیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں آپ، اور تمام علوم دنیا کے پاس ہیں کہاں؟ 73 حروف کا علم اللہ نے علم کے طور پر رکھا ہے، جس میں سے ایک دنیا کو دیا ہے، اور 72 اہل بیت اور نبی کو دیا ہے، اور 73واں حرف رکھا ہے اپنے لیے تاکہ پیغمبر سے کہتا رہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہتے رہو مجھے علم چاہیے۔ وہ 73واں حروف ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ مانگو مجھ سے علم مانگو۔ جن کے پاس 72 حروف کا علم ہو، یہ حدیث ہے، آپ کی سماعتیں اور آپ کے ذہن حدیث کی طرف توجہ رکھتے ہیں، 72 حروف کا علم نبی اور آل نبی کے پاس، ایک حرف کا علم ہے جو پوری دنیا کو دیا ہے۔ جب پوری دنیا ایک حرف کے علم کو لینے کے بعد یونیورسٹی بنا لیتی ہے تو پھر جس کے پاس 72 حروف کا علم ہے اس کے علم کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی نام دیا مدینۃ العلم، شہر علم، اور کہا شہر علم کا دروازہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی، شہر علم کے دروازے کی ایک چھوٹی سی چوب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ وہ جو دروازہ لگا ہوا ہے اس پر ایک چھوٹی سی لکڑی کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ تم نے اگر نہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو پیغمبر کا علم سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ جب میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے علم کا اظہار کرنا شروع کیا اور کہا پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، ترجمہ کر رہے ہیں بعض شخصیات کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، نہیں، ایک عارف نے بہترین ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں کہا علی نے اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں جلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، مولا فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ۔
تم فاقد ہو جاؤ گے، تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے. پوچھ لو مجھ سے، تم مر جاؤ گے، علی نہیں مرتا. عزیزان گرامی، وہ جب اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے اس مرحلے پر پہنچے کہ کسی بھی سوال کے جواب میں مولا علی یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو ایک شخص نے پوچھ لیا، یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے. تو جس کا علم اس درجہ کمال پر ہو وہ علی کہتا ہے ہذا لعاب النبی، میرا علم تو لعاب پیغمبر ہے، میں نے پیغمبر کا لعاب لیا ہے تو اتنا بڑا عالم بنا ہوں.